السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلیہ رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر ہفتہ ہر اتوار کو جو ہم قصص الانبیاء کا جو درس بیان کر رہے ہیں خانقاہ ماشفیہ پر، انشاءاللہ تعالی ہم پھر ابھی شروع کریں گے قصص الانبیاء کا درس، جو سلسلہ وار درس چل رہا ہے انبیاؤں کا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے۔ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنائیں گے، قصہ سکونت کرنا ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں جو آپ سکونت کا اختیار کرے، یعنی جو رہائش تھی آپ اس فلسطین میں، وہاں کا ہم بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرض ابراہیم علیہ السلام شہر مذکور سے نکل کر بیت المقدس کی طرف گئے، جس کو فلسطین کہتے ہیں۔ جو آج کل جو فلسطین میں جو چل رہی ہے خون ریزی، جنگ ریزی جو چل رہی ہے آج، جو یہودی لوگ جو بمباری کر رہے ہیں نہتے فلسطینوں پر، اسی شہر کا ہم ذکر کر رہے ہیں، فلسطین کہتے ہیں۔ وہاں جا کر پہنچے جبرائیل امین نے آ کر فرمایا، اے ابراہیم، زمین کی طرف جتنا ہی دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تب حضرت نے دیکھا کہ اس جگہ میں آب رواں اور زمین نرم اور تمام درخت میوہ دار ہیں، اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوتی ہے۔ اور سارہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو، یعنی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا تھا۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نام اس واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سارہ خاتون رضی اللہ عنہا کے ساتھ برا حسد کرتا، ہاتھ اس کا خشک ہو جاتا۔ بعد اس نے توبہ کی اور حضرت سارہ سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے لے جائیے، اس لیے کہ جس وقت میں اس پر برا حسد کرتا تھا اس وقت بھی ہاتھ میرا ایسا ہی شل ہو جاتا تھا اور خشک رہتا۔ وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہیں، ان کے بطن سے حضرت کی نسل منسوب ہے۔ پس ابراہیم علیہ السلام نے شہر مذکور میں مقام کیا، یعنی فلسطین میں، اور عمارتیں بنائیں، اور ایک شخص سام بن نوح، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد، سام بن نوح کی اولاد میں سے خلیل اللہ کے زمانے تک بقید حیات تھے۔ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا، اور بہت لوگوں کو حضرت نے شریعت سکھائی۔ تب لوگوں نے کہا کہ یا حضرت، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم اس طرف متوجہ ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رضا الہی سے ایک پتھر بہشت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا، اور کہا، اے ابراہیم، ترجمہ، کہا جبریل نے، خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں۔ ان سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام، اور آخر سب کے پیغمبر، آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پس وہ پتھر کو قبلہ رو کر کے خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اس پتھر کا نام شہرت اللہ تھا۔ پس حضرت ابراہیم وہاں رہتے اور اولاد ان کی وہاں پیدا ہوئی، اور فرمان الہی ہوا کہ اے ابراہیم، نمرود کے پاس جا اور اسے لشکر سمیت میری طرف بلا۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا کہ اے نمرود، کہہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرے
خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں. یعنی نمرود بادشاہ بھی تھا اس زمانے کا، تو انہیں اپنے آپ کو خدا بولتا تھا. تو آپ جائیں گے، پھر اس کو ہدایت دی ابراہیم علیہ السلام، تو پھر بھی نہیں مانا. نمرود نے کہا اے ابراہیم، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، دیکھ مملکت آسمان کی تیرے خدا سے چھین لیتا ہوں. ابراہیم نے کہا اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جائے گا؟ اس نے کہا کہ میں اس کی تدبیر کرتا ہوں. تب اس ملعون نے حکم کیا کہ 4 گدھ کو پالیں، جبکہ چاروں اونٹ کے برابر ہوئے. ایک تابوت بنوا کر مترد ہوا کہ اب کیا کروں. اتنے میں شیطان مردود ان کے ہمنشینوں میں آ کر بیٹھا اور اس سے کہا کہ تابوت کے چاروں کنارے میں 4 گدھوں کو باندھو اور ایک رات تک انہوں کو بھوکے رکھو. بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو. جب گوشت کھانے کا خشت کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے. تب تھوڑے عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے. تب اس وقت ملک آسمان تیرے دخل میں آ جائے گا، اور اپنے ساتھ ایک مصاحب کو بھی لے جائیو. جب ایک روز اوپر گزرے گا روڑے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم دیں گے. پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کے معنی نظر آئے گا. اس وقت سمجھیو کہ آسمان پر پہنچا. ابلیس نے جو کہا سو نمرود مردود نے سنا اور ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا. جب بلند ہوا تیر کو کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگا دے، اس وقت اس کے مصاحب نے کہا اے نمرود، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اسے چھین لیتا ہوں. اس کی عقل دیکھو، چھین لیتا ہوں. اس نے کہا اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں ہے. وہ خدا ہے جس کو ابراہیم خلیل اللہ پوچھتا ہے، نام اس کا قہار و جبار ہے، اور تو سب سے بدبخت ہے. تب نمرود پلید نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے ڈھکیل کر گرا دیا. تب فوراً اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب وہ کتاب بہشت میں لے گئے. یعنی اللہ کے حکم سے دیکھو اس کو گرنے نہیں دی، کیونکہ اس کا اللہ پر ایمان تھا. لے گئے. پس نمرود مردود نے آسمان کی طرف تیر لگایا. اس وقت جناب باری سے حکم ہوا اے جبریل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت میں لگا کر نمرود کی طرف ڈال دے، تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جائے. تب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیرے پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں، تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ جائے. یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی میں بازاری عرض کی کہ الہی اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے. تب ندا آئی اے مچھلی، جو رنج کے اب تو کھینچتی ہے، بار دیگر تجھ پر تکلیف نہ ہوگی. پر جبریل نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا لہو لگا کر اس ملعون کی طرف ڈال دیا. جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تب خوش ہو کر کہا کہ میرا مقصد حاصل ہوا. اب آسمان کے خدا کو مار ڈالا. دیکھو دھوکا ہو گیا، اس کو مار ڈالا. پس جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا پھر تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا. پھر جب گدھوں نے گوشت دیکھا نیچے کی طرف خشت کیا، فوراً زمین پر آ پہنچا اور تمام لوگوں پر فضا آ گیا اور بے ہوش ہو گئے. بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے اور سب کے سب جدی زبانیں کرنے لگے، اور ان میں کوئی ایک دوسرے کی باتیں نہیں سمجھتا تھا کہ خدا تعالیٰ کی بات کو کسی سے معلوم نہ کر سکے. اور ایک روایت ہے کہ جب نوح جودی پہاڑ پر کشتی پر سے اترے، جو لوگوں کے حضرت کے ساتھ کشتی پر تھے
انہوں نے گاؤں جدا گانا آباد کیا تھا کہ نام اس کا سمانیہ تھا۔ وجہ تسمیہ اس کی نوح کے قصد میں بیان ہو چکی۔ ان لوگوں کو حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر بسے۔ اس بات کو کسی نے نہ مانا، پس حضرت نے دعا کی کہ تب ہر قوم میں جدی جدی بات پر پیدا ہوئی۔ کس کی بات کوئی نہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اس سبب سے سب متفرق ہو کر اطراف جہان میں شہر آباد کر کے عمارت بنا کر بسے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی میں نوح کے ساتھ کسی نے دشمنی پیدا کی تھی۔ وہ بولے جب نوح کشتی سے اترے گا ہم اس کو مار ڈالیں گے۔ جب وہ لوگ کشتی سے باہر نکلے تب خدا تعالیٰ نے زبان ہر ایک کی مختلف کر دی تاکہ کسی کی بات کسی کو نہ سمجھے اور نوح کے ساتھ دشمنی نہ کر سکے۔ تب ہر ایک اپنے اپنے حال پر رہ گیا۔ القصہ جب نمرود لعین آسمان پر سے زمین پر آیا، یعنی زبان جو الگ الگ بولے تو آج وہی زبانیں ہیں نا، دنیا بھر میں کتنے زبانیں بولے جاتے، 200 300 400 سے زیادہ زبانیں بولے جاتے پورے دن میں۔ تو وہاں بھی اللہ کی مشیت تھی۔ لعین آسمان پر سے جب نمرود لعین آسمان پر سے زمین پر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا دیکھ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا، میرے تیر میں جو خون لگا ہوا ہے اس کو دھوکا ہوا، دیکھو خون، مچھلی کا خون ہے تو کیا برا، اللہ کا خون پر لگا ہوا ہے، یہ اسی کا نشان ہے۔ اب تیرے خدا سے ملک آسمان میں نے چھین لیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے نمرود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا ہے اور نہ وہ مرنے والا ہے، وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے اور سب مغفور، اور وہ رزاق ہے اور سب مرزوق، اور وہ خالق ہے، سب مخلوق کا ہے۔ پھر اس لعین نے کہا کہ اے ابراہیم، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں اور اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں گا۔ حضرت نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی خبر کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ ترجمہ، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت نے فرمایا اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں ہے، جمع کرے گا۔ یعنی اللہ کیا ہے، کن بولتے ہو جاتا، کن ہو جا بولتے ہو جاتی، جو بھی چیز، چاہے کوئی بھی مقام پہ اگر اللہ یہ بول دیا کہ سیلاب اس وقت آنا ہے، کن فیکون، سیلاب آ کے تباہی ہو جاتی۔ اللہ جو چاہے خالی کن فیکون۔ جس طرح زمین کچھ 6 دنوں میں دنیا کو بنا، اسی طرح اس کی زبان اگر انہیں چاہا کن فیکون بولتے ہو جاتا، تو کن فیکون میں جمع کرے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم و ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرہنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاونی پڑی تھی۔ 60 برس تک اسی خیال باطل اور فکر بیہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر و فوج زمین بابل میں لا کر جمع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پلید، خدا سے شرم کر کہ تمام مخلوقات کا خالق و رزاق ہے، اس سے ذرا ڈر، اور اپنے خالق جان کر اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک موقع دیا، ایک تو انسان بنایا، بندہ بنایا، پھر اس کو بادشاہت دیا، تو اسے شکر ادا کرنا تھا اللہ کو۔ اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی وہی دینے والا ہے۔ اس پلید نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت نے خدا سے دعا مانگی، اے بار الہ، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کیا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ تب جبریل آئے اور حضرت کو کہا کہ تمہارے دعا قبول ہوئی۔ پس نمرود نے 60 لاکھ سوار ذرہ پوش تیار کر کے، یعنی 60 لاکھ فوجوں کو تیار کرا، ذرہ پوش یعنی پورے ہتھیار کے ساتھ ذرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیرے خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت نے جناب باری میں عرض کی، حکم
آیا کہ تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام، حضرت نے کہا تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا، ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا مانگے؟ مچھر مانگے، تو اللہ کیا کرا؟ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دے، اور اسی وقت فرشتوں کو فرمان ہوا کہ تم کوہ قاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے، یہ کوہ قاف کیا ہے؟ زمین کے کونے کے حصے میں ہے، وہ بھی ایک الگ دنیا ہے، اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں، اکثر لوگوں نے معلوم کوہ قاف ہے کیا، وہاں بھی مخلوقات ہے، اور اللہ ہی جانتا، کوئی جا نہیں سکتا، کوئی بشر جا نہیں سکتا سوائے نبیوں پیغمبروں کے اور اللہ کے ولیوں کے۔ وہاں کا جو حال دیکھے اللہ والے ہی دیکھ سکتے، تو وہاں سے منگائے مچھروں۔ تو کتنے مچھر چھوڑے؟ حکم ہوا کہ 60 لاکھ، تاکہ ہر ایک سوار کے مقابلے میں لشکر نمرود کے ایک ایک کے ہو جائے۔ تو نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں سے کھول دیا، تب مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں ان کی لشکر گاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری کا حکم ہوا، اے مچھرو، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر کو اور اس کو میں نے کر دیا، تم جا کر کھاؤ۔ تب یعنی مچھروں کو حکم ہوا کہ جاؤ، جا کے ان کو کھاؤ، یعنی ان کا دماغ کھائیں گے جا کے، تم جا کر کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سے جا کر کہا، اے نمرود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے، تب اس ملعون، اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہاں ہوشیار ہو، علم کھڑا کرو اور نخارہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، اور کہتے ہیں کہ شور و غلغلے سے نمرود کے لشکریوں کی زمین پر زلزلہ پڑ گیا۔ تب فوج الہی آ پہنچی، وہ شور و غل آدمیوں کا مچھروں کی آوازوں سے کم ہو گیا، اور جہاں پر فضا پڑ گیا، اور مچھروں کے غل سے جہاں پر ہوا اور خروش خوش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا۔ دیکھو اللہ کی کیسی قدرت ہے، ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور سونڈ اپنی انہوں کے سروں میں چبا چبا کر مغز اور گوشت اور پوست، رگ اور آنت اور خون، سواری سمیت سب کا سب کا، یعنی مچھر خالی۔ یعنی کوہ قاف میں اس کی تاریخ یہ ہے، کوہ قاف جو ایک مقام ہے زمین کے ایک کونے کے حصے میں ہے، جہاں پر کوئی جا نہیں سکتے سوائے نبیوں کے، پیغمبروں کے، ولیوں۔ تو وہاں کے جو جانور ہے، موذی جانور ہے، بہت بڑے بڑے ہیں سائز میں۔ اگر یہاں کی چمٹی بھی اگر یہاں جتتی ہے، اگر وہاں کی چمٹی دیکھے تو ہمارے 2-3 منزلہ جو بلڈنگ اٹھتی رہتی، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہر جانور کتنی بڑے۔ تو مچھر آ کے ایک ایک مچھر کیا کرا، وہاں ایک ایک کے پر بیٹھ کے سر پہ اندر سونڈ ڈال کے مغز کھا گیا، دماغ کھا گیا، ہر چیز کھا گیا اندر سے۔ تو دوسرے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہر ایک آدمی پہ ایک ایک مچھر بیٹھ گیا۔ بابل کے نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے ہلاک کر تو اس کے عوض تجھے ثواب ملے۔ اور آگے سے پڑھنا ہے۔ اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور سونڈ اپنی انہوں نے سروں میں چبا چبا کر مغز اور گوشت اور پوست اور رگ اور آنت، یعنی پورا جسم کے اندر کا حصہ پورا کھا گیا مچھر، آنت اور خون، سواری سمیت سب کے سب کھا گئے، سواری سمیت۔ اور خدا کے فضل سے مچھر ذرہ بھی ماندے نہ ہوتے، اور دوسری روایت ہے کہ ہڈی تک ان کی کھا گئے۔ مچھر کی یہ حال ہے کہ ہڈی تک کھا گئے، تو ان کا ذرہ بختر بھی چلے گیا، ہتھیار بھی چلے گئے، ان کا تمام گوشت پوست ہڈی تک چلے گی ان کے پیٹ میں۔ کس کے؟ مچھر کے پیٹ میں۔ تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے، ہڈی تک ان کی کھا گئے تھے۔ اس ملعون کے لشکرگاہ میں ایک آدمی باقی نہ تھا، اور ایک مچھر کانا، لنگڑا، لولا، غرد ہر عضو میں اس کے نقصان تھا، وہ سردار مچھروں کا تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی نمرود ملعون کو میرے ہاتھ سے
ہلاک کر تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے. یعنی ایک لنگڑا للا مچھر ہے، بالکل لنگڑا کانا. تو وہ مچھر اللہ سے دعا کرا، یا اللہ میرے کو موقع دے نمرود کو مارنے کے لیے. تو خدا کی درگاہ میں عرض کی کہ الہی نمرود ملعون کو میرے ہاتھوں سے ہلاک کر تو اس کے عوض مجھے ثواب ملے. پس خدا نے قبول کیا. جب نمرود مردود اکیلا گھر کی طرف بھاگا لشکرگاہ سے، اور بالا خانے میں حرم بابل کے بیٹھ کر یہ تشویش کر رہا تھا کہ ہمارا لشکر سب اس طرح مارا گیا اور ہم ایک مچھر کو بھی نہ مار سکے. وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا، یعنی مچھروں میں بھی یہ ہے، دیکھو لنگڑا کانا، اندھا تھا ایک آنکھ کا، اور اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا. یعنی کس کے؟ نمرود کے. مردود کے زانوں پر جا بیٹھا. اسے دیکھ کر اس نے اپنی جورو سے کہا کہ اسی طرح کے جانور آ کے سب ہمارے لشکر کو کھا گئے. یعنی مچھر کو جانور بولا، لشکر کو کھا گئے. اگرچہ ضعیف تھے تو اس پر بھی ہمیں مار نہ سکے. یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے. اتنے میں وہ مچھر اس پلیت کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر مغز کھانے لگا. وہ یعنی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو پکڑ کے کچھ کریں گے، اس سے پہلے کہ انہیں وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا مردود کے. اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا. 40 دن رات تک اسی طرح گزرے کہ جب اس کے دوست آشنا یا نوکر چاکر میں سے کوئی اس کے سر پر لکڑی یا کفش کاری کرتا تو اس کے صدمے سے کچھ مچھر مغز میں ذرا دم لیتا. یعنی اللہ عذاب پر اور ایک عذاب ڈالا. اس کیا ڈالا کہ کسی کو کھڑے رہ کے مارو بولتا تھا، صرف مارے تک وہ مچھر تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جاتا تھا. پھر وہ یعنی مار پڑی، وہ مار بھی اللہ کی طرف سے پڑ رہی، اس کو وہ بھی زخم ہو رہا تو مچھر اس وقت خاموش بیٹھ جاتا. جیسے لکڑی کا خاموش روک دیے پھر مچھر مغز کھانا شروع کرتا تھا. یعنی اس کو چین آرام ہی نہیں ملا 40 دن تک. یہ اللہ کی قدرت ہے. کچھ مچھر مغز میں ذرا دم لیتا، تب اس مردود کو ذرا سا چین ہوتا. بعد 40 دن رات کے وہی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم تو نمرود کے پاس جا اور میری طرف اس کو بلا اور راہ بتا تاکہ اس کا بھلا ہو. تب حضرت نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر کہا اے نمرود تو کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. نمرود نے کہا کہ وہ اور تو کون ہے کہ میں گواہی دوں اس کی وحدانیت اور تیری رسالت پر. یعنی پھر بھی وہ مکر جا رہا، پھر بھی نہیں سدھر رہا اس کی وحدانیت اور تیری رسالت پر. حضرت نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کے سب چیزیں گواہی دیویں کہ خدا ایک ہے اور میں رسول اس کا، تب تو ایمان لائے گا. پس اتنے میں تمام فرش و فروش اور چھت پردے اور آلات اور آثاث البیت یعنی تمام گھر کے ہر وہ چیزیں گواہی دیے. سب نے آواز بلند اور زبان فصیح سے کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق الابراہیم رسول اللہ رب العالمین. یہ پوری چیزیں گواہی دیے کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے رسول ہونے کی اور اللہ کے پیغمبر ہونے کی. یہ گواہی دیے ہر وہ چیز، جیسا کہ پردے ہے، کرسیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، گھر کے تمام اشیاء زبان سے جیسا بولتے سب بولے. تو کیا برا نمرود نے حکم کیا کہ تمام ازبا و آلات گھر کا جلا کر دریا میں ڈال دو. ویسا ہی کیا. تب پلید نے حضرت سے کہا کہ پھر کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو رسول برحق. حضرت نے فرمایا کہ تمام در و دیوار اور ستون اور مکانات اور سب چیزیں اس کی شہادت دیں گے. اس وقت سب نے بآواز بلند زبان فصیح سے کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول اللہ رب العالمین. پھر نمرود نے ان سب شے کو یعنی در و دیوار و مکان و ستون سب کھدوا کر جلا دیا. پھر نمرود نے حضرت سے کہا کہ اب کون بولے گا؟ حضرت نے فرمایا تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی. پھر کپڑے نے گواہی دی، اس کو بھی اس مردود نے اتار کر جلا دیا. پھر پلید نے حضرت سے کہا اور کون بولے گا؟ تب جبریل علیہ السلام نازل ہو کر خلیل اللہ سے کہنے لگے اے ابراہیم
تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہا، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دے دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں گمراہی پہ رکھتا ہوں۔ تو یہ گمراہی میں تھا، اتنے ثبوت ملنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا، قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا، اس وقت ابو جہل نے کہا، اے عبداللہ رضی اللہ، تو اپنے محمد سے کہہ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ جب سے میں نے اس کو دشمن جانتا ہوں تبھی سے یہی بولتا ہوں کہ رسول خدا کا نہیں۔ پس قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال رضی اللہ یعنی بلال حبشی رضی اللہ جب نماز کے لیے اذان دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا کہ محمد رسول اللہ خدا کا رسول نہیں، یعنی اس کے دماغ میں ایمان آ رہا ہی نہیں، وہ گمراہی میں ہے مبتلا۔ پس یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود دنیا میں بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی عذاب ہمیشہ ان پر رہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس ملعون کی اجل آ چکی ہے، باقی نہیں جس گھڑی اس کی ناک سے وہ مچھر نکل کر چلا گیا وہ مردود وہیں مر گیا اور جہنم واصل ہوا، قیامت تک عذاب میں رہے گا۔ اور ایک روایت ہے کہ نمرود کے سر پر سونٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا، جب شب و روز اس کو سونٹا لگایا کرتا تھا تب اس کو کچھ قرار اور آرام، یعنی وہاں بھی مار بھی کھا رہا تھا، وہاں بھی جوتے کھا رہا تھا، تو پھر بھی اس کو ذرا آرام آ رہا تھا، یعنی جوتے کھانے بعد اس کو آرام آ رہا تھا، جب پھر بھی نہیں ماننے لگا۔ اسی طرح جب رات دن لگاتے 40 دن گزرے تب نوکر اس کا لاچار ہوا، آخر غصہ ہو کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک سونٹا ایسا مارا کہ سر اس مردود کا 2 ٹکڑے ہو گیا، بھیجا نکل پڑا اور جان اس کی نکل گئی، وہ جہنم میں داخل ہوا اور وہ مچھر مغز کھا کر مانند مرغ کے بڑا ہوا تھا، سر سے نکل کر چلا گیا۔ تو ہم یہاں پر اس واقعے کو یہاں روک دیتے ہیں، پھر آئندہ ہم قصہ حضرت خلیل اللہ کی مراجعت کے بیان میں بیان کریں گے۔ یہاں پر ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ روک دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے پروردگار ہمارے تمام خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، درگزر فرما، ہمارے جتنے حاضرین مریدین متفقین دوست احباب رشتہ دار جو بھی یہاں پر حاضر ہیں، جو دور ہیں، جو غیر حاضر ہیں، ان کی بھی جو حاجتیں ہیں وہ بھی پورے کر، جو مقاصد لے کے یہاں آئے ہیں بچے مریدین، ان کے جو مقاصد جائز ہے وہ بھی پورے کر، اور جو بچوں کی شادیوں کے لیے بولے والے ان کے بھی شادیوں کے انتظامات کر دے، ہمارے دوست عزیز رشتہ دار جو بھی بچوں کا بولے والے ان کے بھی بچوں کے لیے آسانی پیدا فرما، اور تمام جتنے بھی جائز خواہشات ہے، جو جائز مقاصد ہے ہمارے، ہم تمام بچوں کے، ہمارے مریدین کے، متقدین کے، جو ہم کو بولے ان کے بھی مالک مقاصد کو پورا کر، اور جو بیمار ہے ان کو شفا کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دے، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، جو دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے پریشان ہے مالک، ان کو بھی ان حاسدوں سے، دشمنوں سے محفوظ رکھ مالک، ہدایت دے مالک، اور جو مالک دعاؤں کے لیے بولے ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور جتنے ہم واقعات سنا رہے ہیں پیغمبر کے، یہ لوگوں کے دلوں میں اترے مالک، اس سے کچھ سبق حاصل کرے میرے مالک، اور ان کو آگے آسانیاں پیدا ہو مالک، دین اسلام سیکھنے کے لیے مالک ان کو ہدایت دے میرے مالک، ان واقعات سے مالک سبق ملتا ہے اور ان کو سبق مل جائے مالک، تمام مسلمین مومنات مومنین مسلمات و مسلمین سے مالک ان کے دعاؤں ان کو ہدایت دے میرے مالک، اور ہمارے تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین۔